اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا تھا، میرے یہ 10 صحابہ جنتی ہیں۔ گویا انہیں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا ہوئی۔ ان میں سے ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ انبیاء کی جماعت کے بعد اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد یار غار سیدنا ابو بکر کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق ہی کو حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس طرح دعا فرمائی تھی، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے قوت اور عزت دے۔ ان کے زمانے میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل رقبے تک پھیل گئی۔ بعض موقعوں پر ان کی تائید میں آیات نازل ہوئیں۔ ان کی خلافت کا زمانہ بہترین اسلامی حکومت کا زمانہ تھا۔ اتنے بڑے حکمران ہوتے ہوئے دوپہر کے وقت شہر سے باہر گرم زمین پر کوئی پتھر وغیرہ سر کے نیچے رکھ کر قیلولہ کر لیتے تھے۔ ان کے واقعات اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے طاقتور حکمران ان کے نام سے کانپتے تھے، جبکہ خود ان کا یہ حال تھا کہ جسم پر کھردرا لباس ہوتا تھا۔ آپ یقیناً ان کی زندگی کے انوکھے اوراق پڑھنا پسند کریں گے، لیکن آج آپ پڑھنے کی بجائے سن کر دیکھیں، آپ کو ایک عجیب سا فرحت بخش احساس ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 40 سال پہلے 583 عیسوی یا 584 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 13 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ والدین نے نام عمر رکھا، کنیت ابو حفص تھی، لقب فاروق تھا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اس زمانے میں ایک روز انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف کے اندر نماز پڑھتے دیکھا تو وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی سورۃ الحاقہ کی بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے کلام نے ان پر بہت اثر کیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ آپ نہ تو جادوگر ہیں اور نہ شاعر ہیں۔ دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا، لیکن باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر اب بھی تیار نہ ہوئے۔ قاسم بن عثمان کی روایت میں آیا ہے کہ ایک دن طبیعت نے جوش مارا، ارادہ کیا کہ جس ہستی کی وجہ سے وہ الجھن میں ہیں کیوں نہ انہیں ختم کر دیں۔ چنانچہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے۔ راستے میں ایک مسلمان نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا، خیر تو ہے، ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہیں؟ بولے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لیں، آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر الٹے پاؤں بہنوئی کے گھر پہنچے۔ اس وقت ان کے بہنوئی سعید بن زید اور فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خباب بن ارت بھی موجود تھے۔ خباب بن ارت انہیں قرآن سکھا رہے تھے۔ عمر نے دروازے پر دستک دی تو خباب گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے۔ فاطمہ نے قرآن کے اوراق چھپا دیے، لیکن عمر تلاوت کی آواز سن چکے تھے۔ اندر پہنچ کر پوچھا، کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر گئے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن کے سر پر ایک لکڑی ماری، ان کے سر سے خون بہ نکلا۔ اس وقت دونوں میاں بیوی کے منہ سے نکلا، ہاں اے عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو، اسلام تو اب ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ عمر نے بہن کا خون دیکھا اور یہ الفاظ سنے تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بولے، اچھا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ بہن نے اوراق انہیں دے دیے، ان پر سورہ طٰہٰ لکھی تھی۔ انہوں نے اس کو پڑھا تو بے اختیار پکار اٹھے، واہ کتنا عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ یہ سن کر خباب بن ارت بھی باہر نکل آئے اور بولے، اے عمر، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو پوری کرنے کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔
میں نے کل ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا ہے، الہی ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا کر، پس اے عمر اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق نے کہا، مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ خباب بن ارد کے ساتھ کمر سے تلوار لٹکائے وہاں پہنچے۔ دروازے پر دستک دی۔ ایک صحابی نے اندر سے ایک جھری میں سے جھانک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، باہر عمر تلوار کمر سے لٹکائے کھڑے ہیں، نہ جانے کس ارادے سے آئے ہیں۔ آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ یہ بہت بہادر تھے، فوراً بولے، انہیں اندر آنے دو، نیک ارادے سے آئے تو ٹھیک، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کا سر اڑا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، انہیں آنے دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ عمر اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کی طرف بڑھے، ان کی چادر کو مٹھی میں دبا کر زور سے کھینچتے ہوئے فرمایا، خطاب کے بیٹے، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر فرمایا۔ باقی مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، پھر بولے، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا، جب ہم حق پر ہیں اور کافر غلط راستے پر، تو پھر اپنا دین کیوں چھپائیں؟ آپ نے فرمایا، اے عمر، ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ سیدنا عمر نے یہ سن کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اسلام لانے سے پہلے جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اب مسلمان ہو کر ان کے سامنے جاؤں گا۔ اس پر تمام مسلمان دار ارقم سے 2 صفیں بنا کر نکلے اور کعبے کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک صف میں عمر تھے، دوسری میں حمزہ۔ سب نے مسجد حرام میں نماز ادا کی۔ قریش نے یہ دیکھا تو طیش میں آ گئے۔ اس وقت تو کچھ نہ کہا، جب عمر تنہا نظر آئے تو ان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آخر کافر انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ واقعہ نبوت کے 6 سال پیش آیا۔ ایمان لانے کے بعد 6 سال تک مکے میں رہے، پھر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ایسے میں کفار کو مخاطب ہو کر فرمایا، میں آج مکے سے جا رہا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ کوئی آگے نہ آیا۔ اس طرح آپ قباء پہنچے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ہجرت کر کے وہاں تشریف لائے۔ مسجد قباء کی تعمیر کے بعد سب نے مدینے کا رخ کیا۔ ہجرت کے وقت سیدنا عمر فاروق کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ اس کے بعد وہ 23 برس اس دنیا میں رہے۔